السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 30ویں یعنی آخری پارے کا 11واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ طارق سورہ نمبر 86 مکمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق، آسمان کی قسم اور رات کو آنے والے کی قسم۔ وما ادراک ما الطارق، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ النجم الثاقب، وہ چمکنے والا ستارہ ہے۔ ان کل نفس لما علیہ حافظ، ہر ایک جان پر نگرانی دیکھ ریکھ کرنے والا ایک فرشتہ مقرر ہے۔ فلینظر الانسان مما خلق، انسان غور کر لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ خلق من ماء دافق، ایک اچھلتے ہوئے پانی منی کے قطرے سے پیدا کیا گیا ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو منی کا قطرہ باپ کی پیٹھ اور ماں کے سینے کی ہڈیوں پسلیوں کے بیچ سے نکلتا ہے۔ انہ علی رجعہ لقادر، بے شک اللہ انسان کو دوبارہ پیدا کرنے کی پوری طاقت رکھتا ہے۔ اس کا دوسرا ترجمہ یہ ہوگا، بے شک اللہ اس منی کے قطرے کو دوبارہ انسان کے اندر لوٹانے کی پوری طاقت رکھتا ہے۔ یوم تبلی السرائر، جس قیامت کے دن سارے بھید کھل جائیں گے، جس دن سب چھپی ہوئی باتوں کی جانچ ہوگی۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، تو اس دن انسان کے پاس نہ خود کی کوئی طاقت ہوگی اور نہ ہی اس کا کوئی مددگار ہوگا۔ والسماء ذات الرجع، بارش برسانے والے آسمان کی قسم۔ والارض ذات الصد، اور پھٹنے والی زمین کی قسم۔ انہ لقول فصل، بے شک یہ قرآن سچ کو جھوٹ سے جدا کرنے والا ہے، یعنی یہ قرآن دو ٹوک صاف ستھری بات ہے۔ وما ہوا بالہزل، اور یہ قرآن کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے۔ انہم یکیدون کیدا، بے شک یہ انکار کرنے والے سازش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ واکید کیدا، اور میں بھی تدبیر کر رہا ہوں۔ فمہل الکافرین امہلہم رویدا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں کو تھوڑی سی چھوٹ دے دیجئے، کچھ دنوں تک انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیجئے۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 30ویں یعنی آخری پارے کا 11واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ طارق سورہ نمبر 86 مکمل ہے۔ سورہ طارق اترنے کے اعتبار سے ترتیب نمبر 36۔ الطارق، چمکتا ہوا ستارہ، اس سے مراد کچھ لوگوں نے کہا زحل یا ثریا یا ہر چمکدار ستارہ ہے۔ آیت نمبر 1 میں ہے۔ سورہ طارق مکی ہے، ہجرت سے پہلے مکہ اور اس کے آس پاس اترنے والی سورت مکی ہے۔ سورہ طارق میں 17 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہیں۔ سورہ طارق کی فضیلت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں سورہ طارق پڑھا کرتے تھے۔ سنن ترمذی کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 307۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی الظہر والعصر والسماء ذات البروج والسماء والطارق وشبہہما، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں سورہ بروج اور سورہ طارق اور اس جیسی صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ سورہ طارق کا خلاصہ، سورہ طارق کے شروع میں اللہ نے چمکتے ہوئے ستارے کی قسم کھا کر کہا، ہر انسان کے لیے ایک نگران فرشتہ مقرر ہے۔ اللہ نے انسان کی پیدائش پر غور کرنے کو کہا کہ اس نے انسان کو حقیر پانی منی سے پیدا کیا ہے۔ قیامت کا منظر ہے کہ سارے بھید اس دن کھل جائیں گے۔ اللہ نے آسمان اور زمین کی قسم کھا کر کہا، قرآن دو ٹوک بات ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا قرآن ہے، لوگ چال چل رہے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 4 کے درمیان غور کیجئے۔ روشن ستارے کی قسم کھا کر اللہ نے یہ کہا، جواب قسم ہے، ان کل نفس لما علیہ حافظ، ہر نفس پر ایک نگران فرشتہ متعین ہے، فرشتے حفاظت کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، سورہ رات سورہ نمبر 13 آیت نمبر 11۔ ہر ایک کے لیے یک کے بعد دیگرے آنے والے فرشتے مقرر ہیں جو اس کے آگے اور پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 5 سے 8 کے درمیان دیکھیے، انسان کی پیدائش کی حقیقت بتائی گئی ہے کہ انسان دیکھے، غور کرے کیسے وہ پیدا ہوا۔ خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب، اچھلتے ہوئے پانی سے جو پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے، باپ کی پیٹھ اور ماں کے سینے کے درمیان سے نکلتا ہے۔ انہ علی رجعہ لقادر، بے شک اللہ تعالیٰ دوبارہ انسان کو پیدا کرنے پر قادر ہے، یا پھر اس منی کو دوبارہ انسان کے اندر شرمگاہ کے اندر لوٹا دینے پر قادر ہے۔ قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ یوم تبلی السرائر، سارے بھید کھل جائیں گے، وہ قیامت کا دن ہوگا، بدلے کا دن ہوگا۔ آیت نمبر 11 سے 14 کے درمیان اللہ نے قرآن کے بارے میں کہا اور قسم کھا کر کہا، بارش والے آسمان کی قسم، پھٹنے والی زمین کی قسم۔ الرج، پلٹنا، بار بار آنا، بار بار بارش ہوتی ہے اس لیے کہا۔ رج، بادل کیا کرتا ہے؟ سمندر سے ہی پانی لیتا ہے، پھر وہی پانی زمین پر لوٹا دیتا ہے، اس لیے الرج، لوٹنا، لوٹانا۔ سمندر سے پانی لیا، بدلی نے اٹھایا، پھر دوبارہ برسا دیا تو لوٹ کے آ گئی بارش، پانی زمین پر ہی آ گیا۔ زمین پھٹتی ہے، پھٹنے والی زمین کی قسم، زمین پھٹتی ہے، پودا باہر نکلتا ہے، زمین پھٹتی ہے، چشمہ باہر نکلتا ہے، ایک وقت آئے گا ساری زمین پھٹ جائے گی، پورے انسان مردے باہر نکل آئیں گے،
اس لیے زمین کو پھٹنے والی کہا۔ جواب قسم انہ لقول فصل، بے شک یہ قرآن دو ٹوک فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، بات ہے کھول کھول کر بیان کرنے والی کتاب ہے۔ آیت نمبر 15 سے 17 کے درمیان دیکھیے، انہم یکیدون کیدا، کافر لوگ گھات میں لگے ہوئے ہیں، داؤں میں لگے ہوئے ہیں، نبی جو حق لے کر آئے ہیں اس کو ناکام کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں پلاننگ چل رہی ہے، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، قرآن کے خلاف۔ نبی کو لوگ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، آپ کے سامنے کچھ بولتے ہیں، دل میں کچھ اور رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کہا واقید و قیدا، ہم بھی اپنی چال چل رہے ہیں، ہم غافل نہیں ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ پھر آگے کہا آپ کافروں کو مہلت دے دیجئے، امحال اور ادراج یعنی مہلت دینا۔ جو آج کافروں کو مہلت ملی ہوئی ہے یہ اللہ کا ایک قانون ہے، یہ بھی ایک خفیہ تدبیر ہے، چال کی ایک صورت ہے، لیکن جب اللہ پکڑے گا تو چھوڑے گا نہیں۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 182 183، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم ان کیدی متین، ہم دھیرے دھیرے سے جا رہے ہیں اور اس طرح اس کو پکڑ لیں گے، خبر بھی نہیں ہوگی، اور ہم مہلت دے رہے ہیں لیکن ہماری پکڑ بہت مضبوط ہے۔ سورہ قلم سورہ نمبر 68 آیت نمبر 44 اور 45، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم ان کیدی متین، اس طور پر لے جا رہے ہیں کہ پکڑ لیں گے، جانیں گے بھی نہیں، ہماری پکڑ بہت سخت ہے، ڈھیل دے رہے ہیں، اور اللہ مہلت دے رہا، جب پکڑے گا ظالموں کو تو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4686، ان اللہ لا یملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو مہلت دے رہا لیکن جب پکڑ لے گا تو چھوڑے گا نہیں۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔